اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے جو ہے وہ کلاس کا آغاز تو ہو چکا، لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے جو کل پڑھا تھا اس میں ہم نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی جو ملی اس کے بارے میں پڑھا، اور پھر وحی کی اقسام ہم نے پڑھی، اور پھر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعوت پہلے 3 سال کی خاموشی کی دعوت تھی، اور اس کے بعد پھر اللہ کا حکم آیا تو دعوت جو ہے اعلانیہ جو ہے وہ اللہ کا حکم آیا کہ دعوت دی جائے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ جو ہے وہ دعوت دی۔ اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ اس وقت بہت سارے جو ہے کیا کہیں گے کہ چیزیں ایسی ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں جو کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سلسلے میں ایک حالات اور وہ سارے واقعات اس طرح سے بنتے چلے جا رہے تھے۔ پھر ہم نے دعوت کے ادوار اور مراحل پڑھے، مکی زندگی ہم نے پڑھی اس کے اندر کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی کا زندگی کا دور تھا، اور مکی زندگی کے بھی کچھ حصے جو ہیں وہ کیے گئے تاکہ ہمیں بات کو کرنے میں، سمجھنے میں، آگے چلنے میں جو ہے وہ آسانی رہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قریش کس طرح سے جو ہے وہ ابو طالب کی جو ہے وہ خدمت میں گئے، اور کیسے انہوں نے محاذرائی کی شکلیں بنائیں، اور کیسے کیسے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا شروع کیا۔ تو یہ سارا جو ہے وہ لیسن ہمارا کل کا تھا۔ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین شیئر کر لیتی ہوں آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہوئے۔ الرحیق المختوم، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے بیسک جو کتاب جو ہے وہ یہ رکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور کتابوں سے بھی سیرت کی جو اہم کتابیں ہیں ان سے ہم جو ہے وہ مستفید ہوتے ہیں اپنے لیکچر کی تیاری میں، لیکن مین یہ کتاب رکھی ہوئی ہے تاکہ آپ سب کو آسانی رہے، جب آپ ٹیسٹ دیں تو آپ کو آسانی رہے، آپ اس میں سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ لیسن ریوائز کر سکیں۔ تو ہم یہاں پہ تھے کہ دار ارقم میں یہ سارے پیچھے حالات، اور دار ارقم جو تھا وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ان کا گھر تھا، ان کی جگہ تھی، اور یہ پہلے صحابہ کرام جو ہے وہ گھاٹیوں میں اکٹھے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ قریش کے لوگوں نے دیکھ لیا تو گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر آئے۔ جواباً حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک شخص کو ایسی ضرب لگائی کہ اس کا خون بہہ پڑا، اور یہ پہلا خون تھا جو اسلام میں بہا، اسلام کے راستے میں۔ اور پھر اب یہاں پہ یہ تھا کہ مسلمان چونکہ ابھی اتنی زیادہ تعداد میں نہیں تھے تو وہ اپنی کھلم کھلا جو ہے وہ دعوت اس طرح سے نہیں دے سکتے تھے، اگر وہ دیتے تو وہ بہت زیادہ مظالم کی چکی میں پس رہے تھے۔ تو یہ ساری سچویشن اور صورتحال تھی، تو اس میں پھر یہ حکمت عملی اپنائی گئی کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو ہے وہ وہاں پہ صحابہ کرام جو مسلمان ہو گئے تھے وہ اکٹھے ہوتے، اور وہ یہ مکان جو تھا یہ کوہ صفا پر تھا نا، اور یہ کافروں کی نگاہوں اور مجلسوں سے دور الگ تھلگ واقعہ جگہ تھی، تو اس لیے اس کا جو ہے اس جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ اس جگہ کے انتخاب میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لاتے، صحابہ کرام وہاں پہ ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھاتے وہ کیا تھا کہ جو جتنا قرآن کا حصہ جو ہے وہ نازل ہوتا چلا جاتا اور اتنا جو ہے وہ پڑھتے چلے جاتے۔ تو اس میں جو ہے وہ دار ارقم کو مرکز جو پہلا بنایا گیا، اس کی وجوہات کیا تھیں؟ اس میں سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام میں قبول کا دشمنوں کو ابھی علم نہیں تھا، تو ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ یہاں مسلمان اکٹھے ہو کے آپس میں کوئی بات چیت کر سکتے ہیں، اس لیے اس جگہ کو جو ہے وہ چنا گیا۔ پھر اسی طرح حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ مخزوم سے تھا، اور اس قبیلے کا اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا آپس میں دشمنی تھی، تو یہ کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ان کا دشمن کی فرد کا گھر، اب دیکھیں وہ دشمنیاں تو جاہلیت کی دشمنیاں تھیں، اب یہاں تو اسلام قبول کر لیا گیا تھا، تو پھر کیا ان کا گھر کسی کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ان کا گھر جو ہے وہ مرکز بن سکتا ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ جگہ کو جو ہے وہ مرکز بنایا گیا۔ تیسری اس کے اندر اہم بات یہ تھی کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی عمر اس وقت تقریباً جو ہے وہ 16 سال تھی، تو قریش کا ذہن اس طرف جا ہی نہیں سکتا تھا کہ ایک اتنی چھوٹی عمر کا نو عمر جو ہے وہ لڑکا وہ اپنے گھر کو مرکز بنا سکتا ہے اور اتنا بڑا جو ہے وہ قدم اٹھا سکتا ہے، تو یہی وجہ تھی کہ ان کا کبھی اس طرف دھیان ہی نہ گیا، وہ وہاں پہنچے ہی نہ، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو ان کے ساتھ وہاں اکٹھے ہوتے، درس و تدریس کا سلسلہ ہوتا، نیکسٹ کام کرنے کی پلاننگ ہوتی، سارے صحابہ کرام اپنی اپنی جو ہے رودات بتاتے اور سناتے، اور یوں یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے آپ سمجھے کہ ایک مرکز جو ہے وہ مل گیا۔ پھر حالات جو ہے آپ دیکھ رہے تھے کہ نبوت کا چوتھا سال ہے،
اور حالات دن بدن جو ہے سخت ہوتے چلے جا رہے تھے، کافر بہت زیادہ ظلم و ستم کرنے کے اوپر جو ہے وہ آ گئے تھے. تو پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ہجرت کی جو ہے وہ اجازت دے دی. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جو حالات تھے نا، ان حالات کے اندر جو ہے وہ سورہ کہف نازل ہوئی، اور سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیارے قسم کو ان کے ساتھیوں کو تسلی دی کہ پہلے لوگوں کے ساتھ بھی ایسے اور ایسے ہوا تو انہوں نے کیا حکمت عملی اپنائی. تو اصحاب کہف کا واقعہ یہاں بتا کے تسلی دی گئی کہ ان کے لیے بھی زندگی تنگ ہو گئی تھی، تو وہ ہجرت کر کے غار میں پناہ گزین وہاں چلے گئے تھے. تو یہاں پہ سورہ کہف کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے الگ ہو گئے تو غار میں پناہ گزین ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام کے لیے تمہیں سہولت کی جو ہے وہ ہر چیز مہیا کرے گا. تو یہاں پہ اس سے پیارے قسم کو اور ان کے ساتھیوں کو تسلی دی گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نتائج ہمیشہ ظاہری حالات کے مطابق نہیں ہوتے، بلکہ بسا اوقات ظاہری حالات کے بالکل برعکس ہوتے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ اس میں یہ بھی مسلمانوں کی طرف اشارہ بھی تھا اس صورت کے اندر کہ مسلمانوں کے خلاف جو ظلم و تشدد برپا ہے، اس کے نتائج اس کے بالکل برعکس نکلیں گے. اور پھر تیسرا قصہ اس کے اندر جو ذوالقرنین کا تھا، اس میں بھی چند باتوں کی طرف اشارہ تھا کہ یہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور یہ کہ فلاح و کامرانی ایمان ہی کی راہ میں ہے، کفر کی راہ میں نہیں ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ رہ کے اپنے بندوں میں سے ایسے افراد کھڑے کرتا رہتا ہے جو مجبور و مقہور مسلمانوں کو اس دور کے یاجوج و ماجوج سے نجات دلاتے ہیں. آج کے مجبور مسلمان بھی، غزہ کے مسلمان، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی بہت زیادہ غیب سے اسباب پیدا کرے اور امت مسلمہ کو بھی ہدایت دے کہ ان کی مدد کر سکیں. اور پھر چوتھا پوائنٹ کیا تھا کہ اللہ کے صالح بندے ہی زمین کی وراثت میں سب سے زیادہ حقدار ہے. اور پھر سورہ زمر بھی اسی دور میں نازل ہوئی. آپ دیکھیں نا کہ سیرت سے قرآن سمجھ آتا ہے اور قرآن سے سیرت سمجھ آتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. پھر سورہ زمر میں بھی جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہجرت کی طرف. اب پتہ چل رہا تھا کہ ہجرت جو ہے وہ ہونے والی ہے. اور پھر جو ہے نجاشی جو شاہ حبش کا عادل بادشاہ تھا، وہاں پہ ظلم نہیں ہوتا تھا. تو پھر رجب 5 نبوی میں صحابہ کرام کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب جو ہے وہ ہجرت کی. اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں. حضرت عثمان بن عفان ان کے امیر تھے، اور ان کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، کیونکہ پورا ہی گھرانہ گیا نا. اور اب جب وہ بندرگاہ پہ پہنچے جانے کے لیے شعیبہ کی، تو پیچھے سے کافر بھی جو ہے نا ان کا پیچھا انہیں پتہ چل گیا، انہوں نے بھی پیچھا کیا. لیکن وہاں 2 کشتیاں جو تجارتی موجود تھیں وہ ان میں بیٹھ کے تو چلے گئے. قریش جب پیچھے پہنچے تو تب تک کشتیاں جو ہیں وہ جا چکی تھیں، لیکن انہیں پھر بھی چین نہ آیا، پھر وہ ان کے پیچھے گئے. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ حبشہ کی جو ہجرت ہے وہ 2 دفعہ ہوئی ہے. 2 دفعہ کیوں ہوئی؟ ایک دفعہ تو پہلے ہوئی اور وہ چلے گئے. دوسری دفعہ جو اس وجہ سے کرنی پڑی کہ وہ سورہ نجم کی آیات جب نازل ہوئی، پیارے سسم نے تلاوت کی تو سارے کافروں نے بھی تلاوت ساتھ کی اور انہوں نے سنا تو وہ سجدے میں گر پڑے. اب وہ کلام کی تاثیر تھی. اب انہیں بڑی شرمندگی ہوئی کہ یہ کیا ہوا، ہم تو اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور ہم خود ہی سجدے میں گر پڑے ہیں. تو پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جب سجدہ کیا، تلاوت آیت سجدہ جب آئی اور اس کے اوپر آپ نے سجدہ کیا، سارے ساتھی بھی سجدے میں گئے اور سارے متکبرین بھی جو ہے وہ سجدے میں، کافر سارے جو ہے وہ گر پڑے. تو پھر کیا ہوا، انہیں بڑی شرمندگی ہوئی، ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ یہ کیا ہوا. پھر انہوں نے جھوٹ گڑا. کیا جھوٹ گڑا؟ انہوں نے کہا ہم نے یہ والی آیت سنی، یہ بلند پایا دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا ہمیں لگا کہ آپ ہمارے دین پہ آ گئے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ ہم نے تو اس لیے سجدہ کیا. سارا جھوٹ گڑا انہوں نے، اور یہ کام وہ کرتے ہی رہتے تھے. تو اس وجہ سے پھر مہاجرین کو پتہ چلا کہ مسلمان شاید کفار مکہ مسلمان ہو گیا تو وہ واپس آ گئے. کافی سارے افراد جو ہے وہ واپس آ گئے. جب وہ واپس آئے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ تو جو ہے وہ وہیں کے وہیں ہیں، اسی طرح ہی ہیں. تو یہ تو غلط اطلاع ملی. تو پھر ان میں سے کافی سارے واپس پلٹ گئے اور کچھ جو ہے وہ مکہ کے اندر آ گئے کسی نہ کسی آدمی کی پناہ لے کے. یعنی کہ وہاں قبیلوں میں اور وہاں پہ رواج ہوتا تھا کہ کوئی کسی کو پناہ دے دیتا تھا تو وہ پھر ساروں کی پناہ میں ہوتا تھا، کوئی اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا. تو وہ پناہ لے کے آ گئے. اب جب وہ آ گئے تو پھر بہت زیادہ اور مشکلات جو ہے وہ پیدا ہو گئیں.
اور ظلم و ستم کا سلسلہ دراز ہو گیا، اور زیادہ انہوں نے ظلم کرنے شروع کر دیے، کیونکہ وہ ہجرت جو کر کے گئے تھے اور انہیں اس بات کی بڑی تکلیف تھی کہ یہ وہاں جا کے رہے ہیں، تو انہوں نے زیادہ پھر بھی پیارے صلی نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہجرت کا جو کہا تو دوبارہ جو ہے وہ ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اوپر. پھر اس دفعہ کل 82 یا 82 یا 83 مردوں نے ہجرت کی، اور جو ہے وہ 18 یا 19 خواتین نے جو ہے وہ ہجرت کی، جو دوسری ہجرت ہوئی ہے. اب جب وہ چلے گئے تو مشرکین کو سخت قلق تھا کہ مسلمان اپنی جان بچا کر، اپنا دین بچا کر ایک پرامن جگہ پہ چلے گئے ہیں. انہوں نے بڑی سوچ بچار کی، اور عمرو بن عاص اور جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، اور عبداللہ بن ربیع جو کہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ دونوں، تو ان کو اس سفارتی مہم کے لیے جو ہے وہ انہوں نے منتخب کیا اور ان کے جو ہے وہ پیچھے بھیجا. اب وہاں پہ انہیں جب بھیجا تو کچھ ہدیے دے کے، تحفے تحائف دے کے کہ یہ بادشاہ کو دیں، اور وہ جو ہے بادشاہ جو ہے وہ پیش کر کے تو پھر ظاہر ہے وہ تھوڑا سا نرم ہو جائے اور پھر اس کی جو ہے وہ بات کی جائے. اب وہ وہاں گئے، تحفے تحائف پیش کیے اور اپنا مدعا عرض کیا. کہا کہ اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ کے دین میں ابھی داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ واپس ہمارے ساتھ جو ہے وہ بھیج دیں. اچھا، نجاشی نے سوچا کہ اس کو ذرا دیکھنا چاہیے معاملے کو گہرائی کے ساتھ، تو اس نے مسلمانوں کو بھی بلا بھیجا نا کہ اصل بات جو ہے وہ پتہ چلے. اور دیکھیں جب بھی کوئی معاملہ کسی کے سامنے پیش ہوتا ہے نا تو اس کو دونوں فری کے معاملہ کی بات سننی چاہیے. کسی ایک فرد کی بات سن کے ایک طرف کا فیصلہ نہیں کر دینا چاہیے، دونوں طرف کی بات سن کے پھر اس کا جو ہے وہ جس فیصلے پہ وہ پہنچے. تو بادشاہ نے، نجاشی نے ایسے ہی کیا، اور اس نے جو ہے وہ ان سے پوچھا. اب مسلمانوں نے آپس میں طے کر لیا، جب ان کو بلا بھیجا تو انہوں نے کہا کہ جو بھی ہوگا ہم سچ بولیں گے، جو بھی بات سچی ہے وہ ہم کہیں گے، نتیجہ چاہے کچھ بھی ہو. تو نجاشی نے پوچھا کہ یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد تم نے اپنی قوم سے علیحدگی میں اختیار کر لی ہے، لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو اور نہ ان ملتوں میں سے کسی دین میں داخل ہوئے ہو. تو مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھے. یہ تو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا، یہ کورس کی کتابوں میں بھی واقعہ پڑھا ہوا ہے ہم نے. ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکیاں کرتے تھے، طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا. تو ایسے میں اللہ نے نبی بھیج دیا، اعلیٰ نسب، سچائی، امانت اور پاک دامنی پہلے سے ان کی سب کو معلوم تھی. اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کریں، سچ بولیں، امانت ادا کریں، قرابت جوڑیں، پڑوسی سے اچھا سلوک کرے، اور حرام کاری اور خون ریزی سے جو ہے وہ باز آنے، اور یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا. یہ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ کی اس ساری تقریر جو انہوں نے وہاں پہ کی، جو بات انہوں نے کی، اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کیا کیا احکامات جو ہے وہ ہو چکے تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے تھے. انہوں نے اپنی ساری تعلیمات جو ان تک پہنچ چکی تھی اس کا خلاصہ یہاں پہ رکھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جن چیزوں کو ہم گندہ سمجھتے تھے اور حرام جو تھی ان کو ہم نے جو ہے وہ حرام ہی سمجھا، تو یہ چاہتے تھے کہ ہم اس حرام کو حلال سمجھ لیں. انہوں نے ہمارے اوپر بہت ظلم کیا، زمین تنگ کر دی ہمارے لیے، اور ہمارے دین کے درمیان روک بن کر کھڑے ہو گئے. تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی، تو ہم آپ کے ملک میں آ گئے. تو پھر اس نے جب یہ ساری بات سنی نجاشی نے، تو اس نے کہا کہ وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ تو حضرت جعفر نے کہا ہاں. نجاشی نے کہا ذرا مجھے پڑھ کر سناؤ. تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات جو ہے وہ تلاوت فرمائی. اب جب وہ تلاوت اس نے سنی تو وہ اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور بھی علماء موجود تھے وہ بھی سارے جو ہے وہ رو پڑے، اتنا روئے کہ صحیفے ان کے تر ہو گئے. پھر نجاشی نے کہا یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں. اس کے بعد نجاشی نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیع کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے. پھر وہ وہاں سے چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ اچھا ہم کل کوئی ایسی بات کر لے کر آئیں گے. عمرو بن عاص نے عبداللہ بن ربیع سے کہا کہ خدا کی قسم کل ان کے متعلق ایسی بات لاؤں گا کہ ان کی ہریالی کی جڑ کاٹ کے رکھ دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ پھر بھی ذرا خیال کرنا، اپنے ہی کنبے کے لوگ ہیں. لیکن وہ عمرو بن عاص اپنی رائے پہ اڑے رہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اگلا دن آیا تو عمرو بن عاص نے نجاشی سے کہا ہے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں.
انہوں نے پھر مسلمانوں کو بلا بھیجا کہ وہ کیا بات ہے جو وہ کہتے ہیں. تو مسلمانوں کو اس دفعہ گھبراہٹ تو بڑی ہوئی، کیونکہ وہ جو بھی بات اسلام کہہ رہا تھا وہ عیسائیت کے عقیدے کے تو خلاف جا رہی تھی نا. اگر عیسائیت کا وہ عقیدہ جو رائج تھا، اصل عقیدے کے تو حق میں تھی، تو لیکن وہ جو رائج تھا اس کے، تو انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا. اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے. اور پھر جو ہے وہ سارے ان کی ہاں مثالوں نے ہاں ملائی. تو انہوں نے کہا کہ اب جو ہے مجھے تمہارے بدلے سونے کا پہاڑ بھی اگر یہ دیں تو بھی میں جو ہے وہ تم لوگوں کو ان کے حوالے نہیں کروں گا. اور ان کو جو ہے وہ بھیج دیا اور وہ وہاں سے ان کی سفارتکاری ناکام ہو گئی اور وہ وہاں سے ناکام واپس آ گئے. اب ظاہر ہے چین سے بیٹھنے والے تو وہ بھی نہیں تھے. ان کی یہ چال ناکام ہوئی تو انہوں نے یہ اب سوچنا شروع کر دیا کہ اس سے کیسے نپٹا جائے، اس مصیبت سے، نعوذ باللہ. تو اسلام کو ظاہر ہے وہ مشکل اور مصیبت سمجھ رہے تھے. تو یہاں پہ پھر اب یہ بھی انہیں پتا تھا کہ ابو طالب جو ہیں وہ آپ کے محافظ ہیں. تو اب انہوں نے پھر ابو طالب سے پھر باتیں کرنے کے لیے، کتنی دفعہ ہم نے کل بھی پڑھ لیا نا ایک واقعہ کہ جو وہ گئے تو بار بار جب وہ اپنی نئی نئی چالیں چلتے تھے، کچھ نہیں بنتا تھا تو پھر جاتے تھے، پھر بات کرتے تھے. اب یہاں دوبارہ پھر آئے، ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ہمارے اندر سن و شرف اور اعزاز کے مالک ہیں، ہم نے آپ سے گزارش کی ہے کہ اپنے بھتیجے کو روکیے لیکن آپ نے نہیں روکا. آپ یاد رکھیں ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، یہ ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دیتا ہے اور ہمارے عقل و فہم کو حماقت زدہ قرار دیا، یعنی کہ دیتا نہیں، سوری لفظ غلط ہے، ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دی جائیں اور ہمارے عقل و فہم کو حماقت زدہ قرار دیا جائے. ان کو یہ خود فیل ہوتا تھا. ظاہر ہے نبی کی قسم یا ان کے ساتھیوں نے تو ایسا نہیں کہا تھا. اور ہمارے خداؤں کی عیب چینی کی جائے، ظاہر ہے جب کہا جائے گا ان کو نہ پوجو ایک خدا کو پوجو تو ان کا عیب ہی لگے گا نا کافروں کو. تو پھر ان کو روک لے ورنہ ایسی جنگ چھڑے گی کہ ان میں سے ایک کا جو ہے وہ صفایا ہو جائے گا. تو پھر یہاں پہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر بھیجا اور کہا بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کہہ گئے ہیں، اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو، اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہو. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اب آپ کے چچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے کمزور پڑ گئے ہیں، اس لیے فرمایا چچا جان خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں گے میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑوں کہ یا تو اللہ مجھے اس کو غالب کر دے یا میں اس راہ میں فنا ہو جاؤں، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. اب آپ دیکھیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور اٹھ گئے. اب یہاں پہ تھوڑا سا رک کے اس ساری سچویشن کو امیجن کیجئے، تصور کیجئے، سوچئے اس کے اوپر کہ یہ سارے حالات میں میں اور آپ اگر ہوں تو پیارے قسم جو ہے وہ دعوت بالکل بے لوث ہو کے دعوت پہنچا رہے ہیں اور ان کے خلاف کتنی سازشیں کی جا رہی ہیں. اور ایک جو ابو طالب ان کی حمایت میں تھے اور اگر وہ فرد بھی حمایت سے پیچھے ہٹنے کی بات کرے تو پیارے قسم کی اس وقت کیا کیفیت تھی، اس کیفیت کو اپنے دل کے ساتھ محسوس کیجئے تو سچ بات ہے رونا بندے کا بند نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات سے گزرے ہیں، کیسے کیسے، اور صرف میرے اور آپ کے لیے ہماری فکر، امت کی فکر کہ کسی طریقے سے یہ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں. اور یہ ساری جدوجہد اسی راستے میں ہو رہی ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے. پھر پیارے قسم کی جب یہ کیفیت ہوئی تو ظاہر ہے ابو طالب کو ان سے بہت محبت تھی، انہوں نے ان کو پکارا، پھر وہ تشریف لائے تو کہا بھتیجے جاؤ جو چاہے کہو خود کرو، خدا کی قسم میں تمہیں کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا. اور یہ چند اشعار کہے، ان کا ترجمہ بڑا اچھا ہے، اشعار بھی اچھے ہیں ظاہر ہے لیکن چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہم اس کو ترجمے سے ہی دیکھیں گے. انہوں نے کہا بخدا وہ لوگ تمہارے پاس اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں. تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تم پر کوئی قدغن نہیں، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں. پیارے سسم کو اس قدر زیادہ انہوں نے تسلی دی اور پھر پیارے سسم کو انہوں نے ساتھ بھی بھرپور دیا، ہر جگہ پہ ان کا بھرپور ساتھ دیا کیونکہ انہیں محبت بہت زیادہ تھی اپنے بھتیجے کے ساتھ.
پھر اب جب یہ بات ہو گئی تو پھر وہ دوبارہ پچھلی دھمکیوں کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا کام کیے چلے جا رہے ہیں تو انہیں سمجھ میں آ گیا کہ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، اور اب وہ پھر ایک انہوں نے اور آپس میں بیٹھ کے جو ہے وہ اسکیم لڑائی، اور ایک اور اب یہ دیکھیں باطل جب اپنی باطل پرستی پہ آتا ہے تو وہ کیسی کیسی چالیں چلتا ہے اور کیسے کیسے بیہودہ اور عقل سے گئے گزرے کام کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا چیز تیار کر کے لے کے آئے کہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے امارہ کو ہمراہ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ یہ قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت نوجوان ہے، آپ اسے لے لیں، اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے، آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا، اور آپ اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی عقلوں کو حماقت سے دو چار بتلایا ہے، ہم اسے قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنی جو ہے نا وہ بودی بات ہے نا، کتنا وہ فضول قسم کی بات ہے کہ جو ہے وہ کسی اور کا بیٹا، تو انہوں نے کہا نا ابو طالب نے، انہوں نے کہا خدا کی قسم کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو، تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں پالوں پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا معتم بن عدی بولا خدا کی قسم ہے ابو طالب تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کی ہے اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے ابو طالب نے کہا کہ نہیں باخدا تم لوگوں نے انصاف کی بات نہیں کی ہے بلکہ میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو، تو ٹھیک ہے جو چاہو کرو۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، اب وہ آخری حدوں پہ آنا شروع ہو گئے، پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تجویز جو ہے وہ ان لوگوں نے کی کہ اب یہ ہم کام کریں کہ گفتگو جو ہم کر رہے تھے، جو آپس میں کر رہے تھے معاملات، وہ تو ہمارے ناکام ہو گئے ہیں، تو اب جو ہے وہ سختیاں کرنے سے بھی کچھ نہیں بنا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر فاروق جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، اسلام کا تقویت کا باعث بن گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے مسلمان ہونے کے بعد جو ہے وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ کھلم کھلا اس میں حرم میں جو ہے وہ نماز ادا کی۔ اب یہ سارا ان کو بڑی زیادہ جو ہے وہ تکلیف ہو رہی تھی، انہوں نے اور زیادہ پیارے سسم کو جو ہے وہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز ابو لہب کا بیٹا عتیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بولا میں والنجم اذا ہوا ثم دلا فتدلّا کے ساتھ کفر کرتا ہوں، تو اس نے بہت زیادہ پیارے سے کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھوکنے کی اس نے کوشش کی لیکن تھوک نہ پڑا، لیکن اس نے کوشش اپنی طرف سے پوری کی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا قبول ہوئی۔ شام گیا تھا تو وہاں پہ بھی سارے لوگ ارد گرد سوئے، درمیان میں اس کو سلایا تاکہ کوئی جانور اس کو نقصان نہ پہنچائے، اور رات کے وقت شیر آیا اور شیر نے سب کو چھوڑ دیا اور اسی کو جا کے جو ہے وہ چیر پھاڑ کر کے جو ہے وہ ختم کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا پوری ہو گئی۔ اور پھر جو ہے اسی طرح ابو جہل نے کہا کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے جب تشریف لائیں گے، جھکیں گے نماز کے لیے تو میں پتھر سے سر کچل دوں گا، اور وہ پتھر لے کے وہاں پہ انتظار کرنا شروع ہو گیا، سارے دیکھنے لگ پڑے۔ جب اس نے پتھر مارنے کی کوشش کی تو پتھر ایسے جو ہے وہ ایک دم اس کا رنگ فک ہو گیا اور وہ پیچھے ہو گیا۔ تو لوگوں نے بعد میں اس سے پوچھا کہ تم تو یہ کرنے جا رہے تھے، تمہیں کیا ہوا ابو الحکم، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے جو کہا تھا میں کرنے تو وہی جا رہا تھا، لیکن جب میں اس کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا، باخدا میں نے کبھی کسی اونٹ کی ویسی کھوپڑی، ویسی گردن اور ویسے دانت دیکھے نہیں، وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل قریب آتا تو اسے پکڑ لیتے، یعنی کہ اللہ نے آپ کی جو ہے وہ مدد فرمائی اس وقت۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں یہاں پہ کہ جو انہوں نے جو ہے وہ بدتمیزیاں کی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پہلے جو ہے وہ صرف باتوں سے کر رہے تھے، اب ہاتھوں پہ بھی اتر آئے تھے نا، تو بہت زیادہ بدتمیزیاں یوں بھی کرنا شروع کر دی تھی، منہ سے تو تانے دیتے ہی دیتے تھے۔ ایک دفعہ جو ہے وہ ایک شخص نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میں تھے حرم میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کے ایسے بل دینے لگا، بہت زیادہ سخت اس نے ایسا حرکت کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو وہ آئے اور ان کو چھڑانے لگے اور ساتھ ساتھ روتے جاتے اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے اتقتلون رجلا ان یقول کہ ایک ربی اللہ، کہ کیا تم اے لوگوں ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے۔
اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ چھڑوایا، اور اس میں ان کو خود بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ان کا ظاہر مار پیٹ میں خود بھی آئے، تو خود بھی ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ چوٹیں لگی، اور بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے بہت زیادہ سختی سے جو ہے وہ گلا گھونٹا اس شخص نے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راہ میں برداشت کی۔ جب ہم سیرت نہیں نہ پڑھتے تو ہم نے جو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، معجزے ہوتے ہیں، یا ہم نے بچپن میں جو نصاب میں پڑھ لیا وہ چیزیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے بس یہ اتنی ہی سیرت ہے۔ آپ سیرت کو جب تفصیل سے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مشکلات اٹھائی ہیں، بہت زیادہ تکلیفیں سہی ہیں، تانے بھی سہے ہیں، اور جو ہے وہ مار پیٹ بھی سہی ہے، اور بہت مشکلات بھی، لیکن اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ اب میرا اور آپ کا امتیوں کا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے ان ساری تکلیفوں کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو، جو ان کا پیغام تھا جس کو وہ پہنچاتے رہے اور اس پہنچانے میں وہ ہٹے نہیں، تو اس کے لیے میں اور آپ بھی جو ہے وہ کوشش کریں۔ اور اس مشن کو آگے پہنچانے میں ہم جتنا جیسے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں ہمیں ڈالنا چاہیے، اس پیغام کو آگے پہنچانا چاہیے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان ساری مشکلات میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پریشانی تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، اور آسانی جڑی ہوئی ہے تنگی کے ساتھ۔ تو انہی مشکلات کے دور اور حالات کے اندر جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ پہلے اسلام قبول کیا، اور حضرت عمر فاروق جو ہے وہ ان کے 3 دن بعد جو ہے وہ بھی مسلمان ہوئے۔ تو ان کے قبول اسلام کا جو ہے وہ واقعہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح ابو جہل جو ہے وہ بہت برا بھلا کہا، اور بہت زیادہ جو ہے وہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پتھر مارا، جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہہ نکلا۔ تو اس وقت جو ہے وہ ایک لونڈی جو تھی کوہ صفا پہ ان کا گھر تھا، تو وہ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے حضرت حمزہ جو ہے وہ شکار سے جب واپس آئے تو انہیں بتایا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ حضرت حمزہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ بہت دوستی اور محبت تھی، تو انہیں جو ہے وہ بڑا آیا، تو وہ سیدھے ابو جہل کے پاس گئے، اور قریش کے سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط جوان تھے حضرت حمزہ جو تھے۔ تو وہ جب وہاں گئے اور جیسے ہی ابو جہل کا سامنا ہوا، انہوں نے اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ دے ماری کمان اپنی، اور بڑا اس کو زخم آیا گہرا، اور کہا کہ تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی دین کے اوپر ہوں۔ اب یہ جوش جذبات میں کہہ تو دیا انہوں نے، اور بعد میں پھر انہوں نے اس بات کو سوچا بھی، اور پھر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے بھی، اور پھر اسلام قبول بھی کر لیا۔ تو یہ ان کا قبول اسلام کا واقعہ بنا، یعنی کہ ان لوگوں کے اندر غیرت اور حمیت بہت زیادہ تھی۔ جیسے کہ میں نے پہلی جو ہے وہ کلاس میں بتایا کہ ان کے اندر جاہلیت کے باوجود بہت زیادہ خوبیاں بھی تھیں، تو یہ وہی خوبیاں تھیں کہ جو پھر اس غیرت نے جوش مارا، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا، اور وہی خوبیاں تھیں جو اسلام کی طرف آگے جب تو وہ اسلام کے کیا کہیں گے کہ عروج کا باعث بنی، اور یہی لوگ جو ہے وہ اس کو آگے لے کر چلے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی اسی دور میں جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کے دور کے اندر ہی ان کا بھی قبول اسلام ہے، اور یہ واقعہ جو ہے وہ 6 نبوی کا ہے، اور حضرت حمزہ کے 3 دن بعد حضرت عمر بھی مسلمان ہوئے۔ اب کافروں کے سینوں پہ تو سانپ لوٹ گیا، کیونکہ وہ دونوں ہی بہت طاقتور اور مضبوط تھے، اور بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا ان کا، تو اب انہیں تو بہت زیادہ اس چیز کی تکلیف ہوئی۔ اور پھر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی نا، بڑا خوبصورت جملہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا، مجھے یاد رہ گیا، کلک کر گیا وہ دل و دماغ میں۔ وہ جملہ یہ تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مرید نہیں مراد بن کر آئے۔ اتنا خوبصورت جملہ کسی نے تحریر کیا، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا۔ وہ مراد کیسے بن کے آئے کہ ان کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کسی ایک میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا۔ تو پھر حضرت عمر فاروق کے دل میں تھی وہ چیز، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرما دی۔ ابو جہل نہیں اس کو توفیق ہوئی، اس کے حق میں وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔
تو یہاں پہ پھر کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق کا واقعہ تو آپ نے ساروں نے ہی سنا پڑا ہوا ہے بچپن میں، کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کی سسٹر کے گھر گئے اور کیسے وہ واقعہ آیا۔ تو اس سے پہلے بھی حضرت عمر فاروق خود ہی بتاتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جو ہے وہ رات مجھے گزارنی پڑی، تو میں حرم چلا گیا، تو پیانی سسم جو ہے وہ گھر سے باہر انہوں نے رات گزاری، تو کہتے ہیں حرم میں پیانی سسم آئے، میں خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے گھس گیا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے، تو کہتے ہیں میں قرآن سننے لگا، یعنی کہ پہلے جب ان کے دل کے اوپر اسلام جو ہے وہ اثر انداز ہوا، اس کے بعد وہ واقعہ آتا ہے جس میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کا کلام سنا تو میں نے کہا یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے، جیسے کہ قریش کہتے تھے، لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی کہ جو ہے وہ انہ لقول رسول کریم، کہ یہ ایک بزرگ رسول کا کلام ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے سنا تو میں نے کہا اچھا پھر یہ کاہن ہوں گے، تو پھر آپ سے نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے کہ یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جاگزیں ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ کوئی چیز ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے، ہم مان جاتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، ہاں میں اس کے اوپر عمل کروں گی، لیکن اس وقت ہمارے ایمان میں اتنی مضبوطی نہیں ہوتی، ہمارے قدموں میں اتنی استقامت نہیں آتی کہ ہم اس کو جو ہے وہ کر پائیں نا۔ تو اس وقت پھر حالات ہم تھوڑا سا ویٹنگ میں ہوتے ہیں، تھوڑے سے حالات بہتر ہوں یا تھوڑا سا خود اپنے اندر مضبوطی آئے تو ہم اس طرف جو ہے وہ چل پڑے، لیکن اندر انسان کی ہوتی ہے چیز، تو یہ ان کے دل میں تھی چیز۔ تو پھر جب وہ تلوار لے کے نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ جو ہے وہ رکھتے تھے، اور اس ارادے سے جب وہ نکلے اور وہاں پہ پہنچے تو رستے میں جو ہے وہ ان کو ایک صحابی ملے، اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ اپنے جو ہے پتہ کرو کہ وہاں کی تمہارے بہن اور بہنوئی جو ہے، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، تو انہوں نے بتایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہارے بہن اور بہنوئی جو ہے وہ اسلام لا چکے ہیں۔ تو وہ جب پہنچے تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے، اس کی آواز ان کو آ گئی، سورۃ طٰہٰ کی آیات تھیں، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھانا چاہتے تھے، وہ چھپ گئے حضرت خباب، تو انہوں نے ان کی بہن نے بھی صحیفے کو چھپا دیا۔ پہلے ظاہر ہے اس طرح قرآن مکمل تو نازل نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی وہ کسی مکمل ایک کتابی شکل میں تھا، وہ متفرق چیزوں کے اوپر جتنا جتنا نازل ہوتا جاتا تھا لکھتے چلے جاتے تھے، وہ ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے اس کے اوپر لکھتے تھے، اس کے اوپر سیو رہتی تھی چیز نا، وہ اس کے اوپر لکھتے تھے، کسی ہڈی کے اوپر، کسی اس طرح کی چھال کے اوپر کھجور کی، اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر، تو وہ جس کے اوپر بھی صحیفہ لکھا ہوا تھا وہ انہوں نے چھپا دیا، وہ اتنی صورت ان کے پاس تھی۔ حضرت عمر نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تم دونوں بے دین ہو گئے ہو، تو بہنوئی نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کی بجائے کسی اور دین میں ہو تو بس اتنا سننا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق جو ہے وہ چڑھ دوڑے اور انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ مارا پیٹا اپنے جو ہے وہ بہنوئی کو، اور پھر جو ہے ان کی بہن جب بچانے کے لیے آئیں تو ان کو بھی انہوں نے تھپڑ ایسا زور سے مارا کہ اس کا بھی خون نکل گیا، اور بہن کے سر پہ بھی چوٹ آئی۔ تو انہوں نے پھر بہن نے جوش غضب میں کہا کہ عمر اگر تیرے دین کی بجائے کہ دوسرا ہی دین حق پر ہو تو، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت عمر فاروق پر مایوسی کے بادل چھا گئے، انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم و ندامت بھی محسوس ہوئی، کہنے لگا اچھا یہ جو کتاب تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کے لیے دو۔ اور جب انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ تم ناپاک ہو غسل کر کے، اور اس کو جو ہے وہ ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے، انہوں نے غسل کیا اور پھر انہوں نے پڑھا سورۃ طٰہٰ آیات جو ہے وہ تلاوت کی، کہ انہوں نے کہا یہ تو بڑا عمدہ اور محترم کلام ہے۔ پھر انہوں نے کہا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے یہ فقرہ سن کے باہر آ گئے اور کہا عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرما ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک عورت کا کردار، ایک بہن کا کردار کتنا مضبوط کردار ہے۔
بہن بھی تو انہی کی تھی، وہ اگر جلالی طبیعت کے تھے تو بہن بھی تو انہی انہی کے خون تھا نا ان کے اندر بھی، تو انہوں نے بھی ڈٹ کے کہا کہ ہم ہو گئے ہیں مسلمان، کوئی انہوں نے کسی قسم کا وہ نہیں کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ میں اور آپ خاتون جو ہوتی ہے وہ کمزور نہیں ہوتی ہے، وہ جو چاہے کر گزرتی ہے، جو ٹھان لے وہ کر گزرتی ہے۔ اور علامہ اقبال کے اشعار بھی ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں گروپ میں آپ سے شیئر کروں گی، فارسی کے اشعار ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ خاتون کے تمہاری تلاوت سے جو ہے وہ عمر جو ہے وہ اسلام کی طرف آ گئے، جس کا مفہوم یہ ہے، بڑے خوبصورت ہے وہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کردار کتنا زیادہ اہم تھا اس کے اندر۔ میں اور آپ بھی ہم سے جڑے ہوئے وابستہ، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہمارے شوہر، ہماری سہیلیاں، دیورانیاں، جٹھانیاں، رشتہ دار، ساس، نند، بہو، بھائی، بھابھی، جتنے بھی رشتے ہیں، جس میں بھی میں اور آپ بندھے ہوئے ہیں، ایک ایک عورت ان سارے رشتوں میں بندھی ہوئی ہے نا، تو ہم سب ہی کوشش کریں تو اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں، اور اللہ کے دین کا ہم نے کوئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کوئی کفر کے عالم میں تو پہنچانا نہیں ہے، ہم تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، پہلے سے ہی مسلمان لوگوں میں جسٹ ایک تذکیر اور یاد دہانی کے لیے، یہ ساری باتیں جو میں بتا رہی ہوں آپ سب نے سنی پڑھی ہوں گی، لیکن ایک تذکیر اور ایک یاد دہانی کے لیے، یہی تذکیر اور یاد دہانی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ تذکیر کرو، یاد دہانی، یاد دلاؤ، ہو سکتا ہے کہ کسی کی تمہاری یاد دہانی کسی کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہو جائے۔ تو مجھے اور آپ کو، ہم جو قرآن کلاس بھی پڑھاتے ہیں اور جو ہم سیرت کا بھی ہم کر رہے ہیں کورس، تو اس کی دعوت بھی بھرپور ہر جگہ پہ دیجیے، یہ بھی ہمارا اس کا ایک اہم حصہ ہے اس پیغام کو جو ہے وہ پہنچانے میں۔ تو میں اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، میں نے آغاز ہی میں کہا تھا کہ سیرت جب پڑھیں گے ہم تو آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ نوٹس لیں گی نا، اور اہم نکات کو ہائی لائٹ بھی کریں گے ساتھ ساتھ، اور اپنے کرنے کے کاموں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ سیرت کل رحمہ بات کر رہی تھی نا سیرت کو یاد رکھنے کے حوالے سے، تو میں نے بتایا کہ یہ ساری صورتیں ہیں اس کو یاد رکھنے کی، تو سب سے بڑی اہم صورت تو یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر خود عمل کرنا شروع کر دیا جائے، تو جو عمل میں چیز آ جاتی ہے وہ تو ساری زندگی کے لیے یاد رہ جاتی ہے، وہ کبھی بھولتی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بہن کا کردار یہاں پہ مجھے اور آپ کو یاد رہ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کبھی بھولے گا بھی نہیں جب ہم اس کے اوپر خود عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اور مجھے آپ سے ایک ریکویسٹ یہ بھی کرنی تھی کہ آپ لوگ جو ہے کچھ افراد اپنی خدمات خود ہی پیش کریں جو کہ نوٹس لیتے جائیں ساتھ ساتھ، اور بعد میں گروپ میں شیئر کر دیا جائے کہ کچھ افراد جو ہے وہ نہیں دیکھ پاتے، وہ بعد میں جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں گروپ کو نا، یا بعد میں آڈیو سن لیتے ہیں، تو وہ ان کو بھی آپ کا یہ میسج اس طرح سے بھی آگے جو ہے وہ کنوے ہو جائے گا اور چلا جائے گا، اور آپ کا حصہ اس میں جو ہے وہ پڑ جائے گا۔ ہم واقعہ پڑھ رہے تھے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوہ صفا میں دار ارقم میں تشریف فرما تھے، تو جب وہ وہاں پہنچے تو ان کے گلے میں تلوار تھی، تو جب دیکھا تو حضرت حمزہ نہیں اندر سے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ آنے دیں ان کو، اگر ان کے تلوار ہے تو کیا ہوا، اگر یہ خیر کی نیت سے آئے ہیں تو ہم خیر عطا کریں گے، اگر برے ارادے سے آئے ہیں تو ہم اسی کی تلوار سے اسی کا کام جو ہے وہ تمام کر دیں گے۔ اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ اچھا یہ والی بات میں نے نہیں پڑھی نا اس واقعے کے اندر، میں آپ سے بھی ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ اس واقعے کا یہ والا حصہ جو ہے ہم سے پوشیدہ تھا۔ یہ جو الرحیق المختوم ہے آپ جانتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ساری احادیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تھی اور ابن اسحاق اور ابن ہشام کی جو سیرت تھی ان سے جو ہے وہ ہیلپ لی گئی ہے نا، اسی لیے اس کو فرسٹ پرائز جو ہے وہ ملا پوری دنیا میں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ والا حصہ میں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں جو مجھے بھی پہلی دفعہ پتہ چلا، کہ یہاں تک تو مجھے پتا تھا، میں نے بھی سنا ہوا تھا کہ پھر عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا، لیکن پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں تشریف فرما تھے، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، وحی نازل ہو چکی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے اور تلوار کا پرتلا سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت و رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے۔ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت و
عزت عطا فرما۔ آپ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر فاروق رضا نے اسلام قبول فرمایا اور آپ نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ و انک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی الہ کی عبادت نہیں اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس بات پہ صحابہ کرام نے اس قدر زیادہ اونچی آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ ساری جو ہے وہ پہاڑیاں جو ہے وہ گونج اٹھی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی مجھے نئی بات پتہ چلی، میں آپ سے بھی شیئر کروں گی، آپ کے لیے بھی یقیناً نئی ہوگی، یا میں بھی آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہو تو سنی بھی ہو۔ تو پھر کیا حضرت عمر فاروق خود بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکے کا کون شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور سخت ترین دشمن ہے، تو میں نے جی میں کہا یہ ابو جہل ہے۔ پھر خود ہی جا کے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا، دیکھ کے بولا اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی اس نے میرے رخ پر دروازہ بند کیا اور بولا اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ اسی طرح ایک امام ابن جوزی نے بھی نقل کیا ایک واقعہ کہ ایک شخص اسی طرح اور بھی تھا، ان کے اپنے ماموں عاصی بن ہاشم ان کے پاس بھی گئے اور وہاں جا کے بھی خبر دی تو انہوں نے دروازہ جو ہے وہ بند کر لیا۔ اسی طرح جو ہے وہ زیادہ افراد کو جو ہے وہ ایک شخص تھا وہ بہت زیادہ بات کو ڈنڈورا پیٹ دیتا تھا، اس کے پاس گئے، جمیل بن معمر حجمی اس کا نام تھا، تو اس کو جب بتایا تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا اور سارے لوگ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کے اوپر ٹوٹ پڑے اور بہت زیادہ زد و کوب کیا، بہت زیادہ مارا۔ حضرت عمر فاروق نے بھی آگے سے بہت زیادہ مارا اور بہت زیادہ جو ہے کافی دیر تک جو ہے وہ لڑائی ان کی جو ہے وہ جاری رہی۔ تو یہ سارے حالات تھے، ان کے گھر کے اوپر بھی حلہ بول دیا مشرکین نے حضرت عمر فاروق کے گھر کے اوپر بھی، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ وہ بہت، ہم پڑھتے ہیں نا کہ بہت زیادہ بہادر بھی تھے، طاقت والے بھی تھے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ تھی، لیکن کافروں میں ان کو بھی تنگ کرنے اور مارنے پیٹنے سے باز نہیں آئے۔ یہ ساری حرکتیں انہوں نے کی، یہ ساری چیزیں، یہ سارا پس منظر میرے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ قریش کا نمائندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ پہنچا۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سارے حالات اور واقعات آپ کے سامنے ہیں، جو پیچھے ہو چکے تھے۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق کا قبول اسلام اور مسلمان جو ہے وہ مضبوط ہوتے چلے جا رہے تھے۔ پہلی دفعہ وہاں جو ہے وہ جا کے خانہ کعبہ میں نماز ادا کی، تو یہاں پہ پھر جو ہے انہوں نے کوئی سودے بازی کرنا چاہی کہ اب ان کی دعوت تو پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے، تو کوئی پھر سودے بازی کر لیتے ہیں۔ پھر دوبارہ، پہلے بھی یہ بہت دفعہ ڈائلاگز چیزیں جو ہے وہ کر رہے تھے۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ عتبہ بن ربیعہ نے جو سردار قوم تھا، اس نے کہا قریش کی محفل میں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تنہا تشریف فرما ہے، تو کیوں نہ میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں اور کچھ جو ہے وہ پیشکش کروں اگر وہ قبول کر لیں۔ تو مشرکین نے کہا ابو ولید آپ جائیں، آپ بات کریں۔ عتبہ اٹھا اور اس نے جا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور کہا کہ بھتیجے، ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ و مقام اور بلند پایا نسب ہے تمہیں معلوم ہی ہے، تم ایک قوم میں بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا۔ اور پھر یہ ساری بات اس نے جو ہے وہ رکھی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر جو ہے تم شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں بہت مالدار خاتون سے تمہاری شادی کروا دیتے ہیں، اگر بہت مال چاہتے ہو، سرداری چاہتے ہو تو وہ دے دیتے ہیں، بادشاہ بنا لیتے ہیں، اگر کوئی جن بھوت ہے تو علاج کروا دیتے ہیں۔ یہ ساری پیشکشیں اس نے کی، ساری بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی اور سن کے کہا کہ کیا آپ نے اپنی بات مکمل کر لی؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میری بات سنیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سورہ حامیم سجدہ جو ہے اس کی جو ہے وہ آیات تلاوت کی، اور یہاں پہ اس کا ترجمہ ہے کہ حامیم یہ رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں میں پردہ پڑا ہوا ہے۔ اب یہ ساری باتیں اس نے سنی، سجدہ آیت سجدہ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور کہا کہ ابو ولید تم نے جو کچھ سننا تھا سن چکے، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ اور پھر وہ وہاں سے جب اٹھے تو کافروں نے کہا کہ ابو ولید کا یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو چہرہ وہ لے کر گئے تھے۔ تو انہوں نے جب آئے اور انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ تم پر بھی اے ابو ولید تم پر بھی ان کا جو ہے وہ جادو چل گیا ہے نا۔
تو انہوں نے کہا کہ میری جو رائے تھی میں نے تمہیں بتا دی، اب تم جو چاہے کرو۔ انہوں نے کہا کہ تم نا ان کا جو ہے وہ چھوڑ دو ان کو ان کے حال کے اوپر، اگر ان کی دعوت کامیاب ہو گئی تو ان کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اگر دوسرے ان کے اوپر غالب آ گئے تو ظاہر ہے تمہارا کام نبٹ جائے گا۔ لیکن انہوں نے جو ہے وہ نہیں سنی۔ پھر ابو طالب کو جو ہے اب حالات کی رفتار بدل چکی تھی اور گرد و پیش کے ماحول میں فرق آ گیا تھا، لیکن ابو طالب کے اندیشے جو ہے وہ برقرار تھے۔ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان سارے حالات میں کیسے پیارے سسم کی جو ہے وہ حفاظت کروں، کیونکہ وہ کھلم کھلا آپ سسم کو قتل کرنے کے اوپر آ گئے تھے۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ جو قبیلے تھے، دو قبیلے کہ جو ان کے جد اعلیٰ عبد مناف کے دو صاحبزادے ہاشم اور مطلب، ان کے جو قبیلے تھے ان کے خاندانوں کو جمع کیا، اور انہیں دعوت دی کہ اب تک میں اکیلے جو ہے وہ پیانی سسم کی حفاظت کر رہا تھا، تو اب آپ لوگ جو ہے وہ ساتھ مل کے ان کی حفاظت کریں۔ سارے افراد نے، جتنے افراد تھے ساروں نے ابو طالب کی دعوت کو قبول کر لیا، بات کو مان لیا، لیکن ابو طالب کا بھائی ابو لہب جو ہے اس نے اس کو منظور نہ کیا، اور سارے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین قریش سے جا ملا اور ان کا ساتھ دیا۔ اب اس کے ہر جگہ پہ اس کا ساتھ دیکھیں کس طرف ہے، حالانکہ وہ ابو لہب جو ہے وہ پیانی سسم کا چچا ہے، ابو طالب بھی تو چچا ہی ہیں، حضرت حمزہ بھی تو چچا ہی تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ انسان کا اپنا ذاتی کردار طے کرتا ہے کہ اس کا راستہ کیا ہے، اس کا طرز عمل کیا ہے، اور اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ اب اس نے اپنا انجام خود ہی جو ہے وہ طے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت میں سے ان پہلوؤں کو، ان گوشوں کو ہم اچھی طرح سے اپنے اندر جذب کرنے والے بن جائیں، عمل کرنے والے بن جائیں، کہ جن سے ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے کہ اس کے بعد انہوں نے پھر اب کیا کیا۔ یہ ساری پیشکشیں کر چکے، سارے ظلم و ستم کر چکے، اب آگے انہوں نے پھر کیا ایک بہت بڑا قدم اٹھایا جو کہ بہت ہی تکلیف دہ تھا، اور وہ قدم کیا تھا یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔